بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پروگرام یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے ساتھ آپ کا میزبان محمود الحسن اشرفی حاضر خدمت ہے۔ ہم اس پروگرام میں ان شخصیات کو دعوت دیتے ہیں کہ جن شخصیات پر ہمیں یہ شعر بدرجہ اتم موضوع محسوس ہوتا ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اور آج جس شخصیت کو ہم نے اپنے اس پروگرام میں دعوت دی ہے، میں ذاتی طور پہ ان سے بہت محبت کرتا ہوں، عقیدت رکھتا ہوں، اور ان کے پروگرامز اور خطبات اکثر و بیشتر سنتا رہتا ہوں۔ بڑے علمی خطبات ہوتے ہیں، بڑی علمی گفتگو ہوتی ہے، اور ARY QTV نے جو قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کا جو اہتمام کیا آپ تک پہنچا، اس میں بہت سارے پروگرامز میں آپ نے قرآن پاک کی تفسیر بڑے ہی عمدہ اور احسن اور آسان لب و لہجے میں ہم تک پہنچائی، اور ہمیں آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو وقتاً فوقتاً ملتا رہتا ہے۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی صاحب مجدد العالی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، انتہائی خوش نصیبی میری اور سعادت سمجھتا ہوں کہ میں آج آپ کے سامنے اس طرح سے موجود ہوں، اور کچھ سوالات اس طرح کے کروں گا جس سے ناظرین کرام آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ آپ کی زندگی ابتدا سے لے کے اب تک کن کن ادوار میں اور کس کس انداز سے گزری ہے۔ تو اگر آپ کی اجازت ہو تو شکریہ، بہت شکریہ، جیتے رہیے، سلامت جزاک بسم اللہ۔ آغاز کیا جائے، بسم اللہ۔ اور یقیناً ہم جاننا چاہیں گے کہ ابتدا، بچپن، ولادت اور یہ تمام جو اس وقت کے جو واقعات ہیں، کچھ اس سے متعلق کچھ روشنی ڈالیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صد شکر میری خاک بھی احمد نگر کی ہے، سبحان اللہ، مجھ پر نظر ازل سے شہ بحر و بر کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ کا شعر ہے۔ جب یہ شعر پڑھا تھا تو ان کے بارے میں سمجھ آئی تھی، اور پھر جب خود پہ کرم دیکھا اور کرم کے مظاہر اور مناظر اور تسلسل دیکھا تو پھر یہ کیفیت اپنے اندر بھی محسوس ہوئی کہ شکرانے کی کیفیت اور جذبہ یہ بندے پر طاری رہنا چاہیے جب وہ سمجھے کہ مجھ پر کرم ہوا ہے اور کرم ہو رہا ہے۔ تو پھر نعت کو شاعر ہونے کے حوالے سے کہیں کہیں پھر ایسے جذبات نعت کے اندر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نے بھی عرض کیے۔ بارگاہ رسالت سے شہزاد کو ہو رہی ہے مسلسل عطا روشنی، سبحان اللہ۔ سیرت و صورت مصطفیٰ روشنی، میرے آقا کی ہے ہر ادا روشنی۔ سبحان اللہ۔ بچپن میں جب ہم نے آنکھ کھولی تو اپنے گرد ہمیں اللہ رب العالمین کا ذکر اور اس کے محبوب کریم علیہ السلام کا میلاد اور نعت اور بزرگان دین اور اولیاء کرام کا ذکر و محبت، اور بلکہ خود بزرگان دین اور اولیاء کرام کو ہم نے دیکھا۔ ظاہر اس وقت بچے کو کیا پتہ ہے کہ یہ بزرگ ہیں یا کیا ہیں یا اولیاء کرام ہیں۔ بعد میں ہمیں سمجھ آئی کہ یعنی گھر کا ماحول ایسا تھا کہ اس میں اولیاء کرام، بزرگان دین، صوفیاء، درویش، فقیروں کی آمد رہتی ہے۔ حالانکہ ہم لاہور شہر، خاص لاہور شہر کے رہنے والے ہیں، لیکن یہ ہمیں دیکھیے، وہ کرم تو اسی کو کہتے ہیں نا، کرم اسی کا نام ہے۔ لہٰذا جب ہوش سنبھالا تو ہمیں سمجھ آئی کہ بھئی ہم تو ایک خالص شہری ماحول میں رہتے ہیں، اور یہاں پر ہمیں تو ایسے ہوتا تھا کہ چونکہ گھر بڑا تھا، خاندان بڑا تھا، تو کوئی نہ کوئی بزرگ آئے ہوتے تھے کہیں۔ ہمیں نہیں معلوم تھا اس وقت کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، لیکن یہ معلوم تھا یہ کوئی بزرگ ہیں۔ ان کی وضع اور حلیہ بچے کو بھی متاثر کرنے کے لیے کافی تھا۔ غیر معمولی لوگ جو ہوتے ہیں، یا کوئی درویش ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی اپنے انداز سے ہے۔ تو ہماری والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہا، اچھا یہ بھی تھا کہ مطلب ہمارے چچا ہیں، تایا ہیں، اور رشتہ داروں کے ہاں بھی جو ان کے مرشد تھے نا، وہ بیٹھتے ہماری بیٹھک میں والدہ صاحبہ کے پاس۔ اچھا یہ وہ بات تھی جو ہمیں
چلو ایک تو جو ہمارے تعلق والے ذاتی بزرگ ہوں، کوئی صوفی درویش، کوئی عالم، کوئی بزرگ، تو وہ تو ہوا، لیکن یہ ایک کرم یہی ہے، وہ بھی محسوس کرتے تھے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور یہاں یہ لوگ ہمیں اچھا اکاموڈیٹ کریں گے، اور دیکھیے آداب ہوتے ہیں اور مینرز ہوتے ہیں بزرگوں کے، خدمت کا ایک انداز ہوتا ہے، وہ ایسے لگتا تھا کہ وہ لوگ یہاں زیادہ محسوس کرتے ہیں، مطمئن خود کو خوشی محسوس کرتے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے بھی ہمیں یہ شرف حاصل رہا۔ اگرچہ ایک بالکل نارمل گھرانہ تھا، کوئی ایسی اس میں روٹین والی کوئی چیز نہیں تھی کہ یہاں جیسے کوئی ہوتا ہے کہ ہم کوئی امام مسجد کے بیٹے ہوں یا کوئی پیر صاحب کے بیٹے ہوں گدی نشین، ایسا نہیں تھا، بالکل ایک نارمل گھر تھا۔ والد صاحب میرے بینک آفیسر تھے، لیکن دینداری تھی۔ ننیال سے ہمارے طبیعتاً والدہ صاحبہ جو تھیں، چونکہ ان کا بیک گراؤنڈ داتا صاحب کے ہمسائے تھے، ظاہر ہے بھاٹی گیٹ میں رہتے تھے، تو اس کے زیر اثر بزرگوں سے، صوفیاء سے، اور اس زمانے کا جو لٹریچر تھا، دینی لٹریچر، انہوں نے بہت اور سنا کہ اس وقت گھٹی میں تھا ان کے، سنا اس وقت فارسی بھی بہت زیادہ پڑھائی جاتی تھی، فارسی تھی، پنجابی ادب جو ہے بہت بڑا رچ لٹریچر ہے پنجابی، اور اس کے اندر عربی، فارسی اور باقی سارے علوم بھرے ہوئے ہیں نا، تو وہ ماشاءاللہ ہماری والدہ صاحبہ رحمۃ اللہ کو زبانی یاد تھیں وہ کتابیں، ماشاءاللہ، یعنی باتوں میں، گفتگو میں بھی وہ پڑھ رہی ہوتی تھی نا، یہ نہیں تھا کہ وہ خاص بیٹھ کے کسی کو کوئی درس یا لیکچر دینا ہے، نہیں، عام گفتگو میں بھی وہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کی والدہ ماجدہ کو آپ یقین کریں میں اپنی والدہ کی وجہ سے جانتا ہوں، اچھا، مطلب ورنہ شاید آج تک مجھے ان کا نام بھی معلوم نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھا، وہ بچپن سے چیزیں مل گئیں، تو اس کا پھر فائدہ ذرا شعور سنبھال کے جب بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ کرم یوں بھی ہوا کرتے ہیں اور ایسے بھی نوازا جاتا ہے۔ ابتدائی تعلیم کے بارے میں کچھ بتائیے۔ ابتدائی تو میں ناظرہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے جیسے ڈالا جاتا ہے، حفظ کے لیے بھی ڈالا گیا، جی، لیکن وہ ایک ادارہ تھا ہمارے ہاں، تو بہت بڑا ادارہ تھا ویسے، جامعہ نعیمیہ کے بالکل قریب، تو کچھ عرصہ میں نے وہاں پڑھا تھا، تو میں بہت بچہ بھی، ظاہر ہے 4 سال سے بھی شاید کم عمر تھی، لیکن وہاں طبیعت لگ نہیں رہی تھی، صحیح، تو پھر اسکول میں ڈال دیا گیا، اور اسکول کی جو باقاعدہ روٹین کی تعلیم ہوتی ہے میٹرک تک، وہ میں نے کی، پرائمری پھر ہائی، اور اس دوران قرآن پاک بھی پڑھا اور کئی بزرگوں سے استفادہ بھی کیا، اور دینی ماحول بھی ملا، نعت خوانی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، اچھا، کلام اقبال سے، اچھا، کلام اقبال سے ہوتا ہوا اسکول میں ہی ماشاءاللہ، انعام مقابلے ہوتے تھے، انعامات ملتے تھے، حوصلہ افزائی ہوتی تھی، تو اقبال ڈے پر پھر وہ میرے لیے سمجھیے ایک فکس ہو گیا کہ یہ بچہ جو ہے یہ اسکول میں کلام اقبال پڑھے گا۔ اور کون سا کلام پڑھتے تھے؟ علامہ کے کلام جو ہیں 6ٹھی جماعت میں مجھے یاد ہے پہلی بار میں نے پڑھا تھا، گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، اللہ، علامہ کا کلام ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 9th میں پھر باقاعدہ انعامات ملے اور وہ سارا حوصلہ افزائی ہوئی۔ اچھا، ہمارا اسکول ایسا تھا، حالانکہ ہائی اسکولوں میں ہوتا نہیں، اس کا ایک میگزین تھا، اچھا، اس میگزین میں پھر جو لوگ ذرا نمایاں طلبہ ہوتے تھے ان کے لیے تصاویر وغیرہ، تصاویر بھی، انعامات بھی، اور اساتذہ کی نظر میں بھی وہ بچے ہوتے، شوق ذوق بڑھاتے۔ تو میرے استاد محترم تھے، جب میں نے میٹرک کیا تو اسلامیات کے استاد تھے، وہ وفات پا گئے۔ اب میں تو اسکول سے آ چکا تھا، میٹرک کر چکے، خبر ملی، اللہ، اس نے ایک ایسی چوٹ لگائی دل پر کہ ان کے لیے میں نے پہلی نظم لکھی تھی، ماشاءاللہ، جو کہ میرے جو وہاں کے مدیر تھے، ہمارے وطن اسلامیہ ہائی اسکول تھا، تو پرچے کا نام بھی وطن تھا، سماہی وطن، اس کے بیک ٹائٹل پہ وہ نظم انہوں نے لگا دی، ماشاءاللہ، ایک میٹرک کے بچے کی لکھی ہوئی کوئی نظم، ظاہرہ وہ کوئی بہت بڑی شاعری بھی نہیں تھی اور کوئی وزن میں بھی پتہ نہیں تھی کہ نہیں، لیکن وہ مرحوم کی یاد میں کے ٹائٹل سے وہ ایک نظم ہوئی، جو جذبات ایک طالب علم کے ہو سکتے ہیں ان سے ایک بڑا لگاؤ تھا، بہت دیندار شخصیت تھے وہ، اور ان کا تقویٰ ایسا تھا کہ بچپن میں بھی ہم اس سے متاثر ہوئے، ماشاءاللہ، لہٰذا وہ وجہ بنی میرے اس طرف شعر و ادب کے حوالے سے، شاید اندر کوئی چیز تھی تو وہ ڈسکور ہوئی۔ پھر یہ عالم دین بننے کا شوق اور اس کے بعد یہ اچانک آیا، کوئی سبب بنا اس کا؟ ہاں، کیسے، کیا سلسلہ رہا؟ یہ محمود بھائی ایسا ہے کہ بظاہر تو ایسا کوئی لگ نہیں رہا تھا کہ میں کوئی عالم دین بنوں گا، نہ ہی کوئی ایسا سیٹ اپ
फिक्स था। हाँ, नात शरीफ से वाबस्तगी थी, महाफिल थी, और ATI अंजुमन तलबा इस्लाम से मेरी वाबस्तगी थी। मैं ज़िला लाहौर का जनरल सेक्रेटरी तक रहा। अच्छा, हाजी हनीफ तैयब साहब के? हाँ, जिसके बानी हाजी हनीफ तैयब साहब हैं, अंजुमन तलबा इस्लाम। तो यहाँ लाहौर पंजाब लेवल पे बड़ी धूम से हमने हिज़्बुल अहनाफ और हुजूर दाता साहब की बारगाह में जो जलसे अरेंज होते थे ना बड़े, वो हम लोग कर रहे होते। अच्छा, मैंने देखा कि इस तरह की जो इसी सवाल को हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने देखा कि जो भी इस तरह की तंजीमों में बच्चे शामिल होते हैं ज़माने तालिब इल्म में, मैंने देखा वो कभी भी सुकून से बैठते नहीं हैं, मतलब वो तगोदों में लगे रहते हैं। तहरीक का मतलब ही है मूवमेंट रहती है, गर्दिश रहती है, और वो उस स्टेज पे अगर आ जाए तो फिर ये इसके नताइज बड़े गैर मामूली होते हैं। तो ये देखिए मैटर क्या है ना, अभी आपकी इब्तिदा है जिंदगी की, तो एक ट्रेंड सेट हो जाता है। सैयदी या रसूलुल्लाह का बैज यहाँ लग गया। देखिए उस उम्र में कौन भाई लड़के जीन्स और टी शर्ट्स पहन रहे होते हैं, और आपने वेस्ट कोट पहनी हो और उतर बड़ी गोल चित्राली टोपी पहनी हो, और आप मशाइख के झुरमट में हो हर वक्त। यार बारगाहे गंज बख्श उस वक्त जो कैफियत होती थी मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और फिर हम अरेंज कर रहे हैं, इंतजामिया में शामिल हैं, और हिज़्बुल अहनाफ के सालाना जलसे जो होते थे ऐसे, यानी हमें उस वक्त यकीन करें कि मालूम भी नहीं होता था बाज़ बुजुर्गों का कि ये हैं कौन। लेकिन जाहिर है वो शख्सियत पर बाज़ के तो नाम मालूम थे, इश्तिहारों में लिखे होते थे, लेकिन ये था कि भाई सुभान अल्लाह हम इन बुजुर्गों के साथ, और वो बड़ी फिर शफकत प्यार जैसे एक दोस्ती सी हो जाती है, और अपनाइयत और उनसीयत जो है ना वो शायद बेस बनी इसकी, के बावजूद इसके कि मैं स्कूल कॉलेज और उसकी तालीम में जा रहा था। फिर वो एक ट्रेंड ऐसा आया बीच में जब निस्बत रूहानी, जहाँ रूहानी फैज़ था, जब उन बुजुर्गों से अफगानिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया सैफिया के मशाइख से निस्बत हुई, उसने फिर एक अजीब तरह का इनकलाब अमली और फिक्री बर्पा किया। माशाअल्लाह, पहले तो जज्बाती तो था, मसलकी भी था, दीनी भी था, लेकिन ये था वो अमली फिर जिसने जहन को बदला। मसलन वो फारसी बोलते थे तो ज़रूरत महसूस हुई कि भी फारसी आनी चाहिए, शेख से बात तो कोई कर सके ना कि आप दरमियान में एक तर्जुमान हो। तो मेरे शेख अव्वल हज़रत सैयदी सूफ़ी कुंदल खान साहब रहमतुल्लाह, ये कुंदूज़ अफ़गानिस्तान से तशरीफ़ लाए थे, यहाँ लाहौर में उनकी ज़ियारत हुई, मुलाकात हुई। फिर हज़रत अख़ुंज़ादा सैफुर रहमान पीर अर्ची मुबारक रहमतुल्लाह, वो भी पहले भी नक्शबंदी थे, और ये जी ये एक ही सिलसिले के दोनों बुजुर्ग हैं। ये हज़रत अख़ुंज़ादा सैफुर रहमान पीर अर्ची रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। अच्छा, पहले खलीफा से मुलाकात हुई, फिर पीरों से मुलाकात हुई। ये उनके ससुर भी थे और उनके पीर भाई भी थे, बहुत करीबी ताल्लुक था पहले इनसे, और इन्हीं की वजह से वो अल्लाह ताला ने उनको ऐसा रूहानी कमाल दिया हुआ था कि उस उम्र में ये महसूस हुआ कि भाई ये आम कोई बुजुर्ग या सूफी लोग, ये कुछ और लोग हैं जो हमने पढ़ा हुआ था किताबों में, तज़किरातुल औलिया वगैरह जब लाइब्रेरियों से लेके किताबें पढ़ा करते थे मस्जिद की। तो वो रब्बुल आलमीन ने ये था समझिए हमारे लिए ये बाकायदा अमली तौर पर इल्म दीन की तरफ आना, और फिर सलूक और तसव्वुफ और तरीक़त को अमलन समझने की एक सूरत बनी। तो फ़ारसी फिर मैंने पढ़ी, पहले खाना फ़रंग ईरान से मैंने पूरा डिप्लोमा 1 साल का किया माशाअल्लाह। उसी दौरान फिर ये भी ज़रूरत महसूस हुई कि नहीं भाई दीनी इल्म भी होना चाहिए। ज़ाहिर है वो इस लेवल के लोग थे इल्मी सतह पर कि बड़े बड़े अकाबिर अजिल्ला मुफ्ती और शेखुल कुल अफ़गानिस्तान के हज़रत की खिदमत में 2 जानों बैठे होते, हत्ता कि हमारे पाकिस्तान के भी और हिंदुस्तान के भी बड़े बड़े अकाबिर अजिल्ला जय्यद लोग वहाँ बैठते थे, क्योंकि इल्मी ज़ौक़ आपका बहुत बुलंद था। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह फिर दीनी उलूम की तरफ आए और पढ़ा, और उसका ये फ़ायदा हुआ कि हमें यहाँ अपने लोकल मशाइख से, उलमा से, और अफ़गानिस्तान के उलमा से, और फिर अरब उलमा से माशाअल्लाह तो पढ़ने का मौका मिला। फिर किन इदारों में यहाँ पे पाकिस्तान में आपको? यहाँ पर तो ज़ाहिर है मैं तो रूटीन में पढ़ रहा था, यहाँ पर ग्रेजुएशन कर रहा था। तो मेरे उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ कादरी रहमतुल्लाह जामिया निज़ामी, जो मेरे पीर भाई भी थे, अल्लाह, तो इस वजह से उनसे बहुत कुर्बत थी। उनसे फिर असबाक शुरू किए बाकायदा। फिर हज़रत मुफ्ती अली अहमद संदेलवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये हज़रत के उस्ताद भाई भी थे शरफ साहब के भी, उनसे इस्तिफादा किया। फिर उधर अफ़गानिस्तान के हज़रत के खुलफा से जब उधर जाते तो वहाँ उनसे पढ़ते। तो ये आपकी फारसी टू फारसी पढ़ा, अरबी टू अरबी पढ़ा। यानी आपकी तबीयत में जो इतना ज़्यादा फैलाव कह लें या
ایک وسعت آتی ہے نا فکر میں، سوچ میں اور علم میں. وسعت جو ہے وہ اتنے سارے اس لیے مشائخ سے، سب کا کلچر الگ ہے، جی. سب کا اوڑھنا پھر بچھونا میں الگ نے ہے. محمود بھائی مثنوی شریف جو ہے حضرت کے خلیفہ تھے، بلخ کے تھے، اور مولانا رومی کے وہ ہم قوم بھی تھے، ہم زبان بھی تھے اور ہم وطن بھی تھے. اللہ اکبر. جن کے گھر میں جیسے ہمارے گھروں میں قرآن پاک ہونا ضروری ہے نا، وہاں قرآن پاک کے ساتھ مثنوی شریف کا ہونا بھی ضروری. اللہ اللہ الحمدللہ ان سے پڑھی اللہ سب کرتے. اللہ. تو یہ اس وجہ سے پھر وہ ایک وسعت آتی ہے، توسع پیدا ہوتا ہے فکر میں، سوچ میں، عمل میں، اور برکات جو مشائخ کی ہیں وہ الگ سے بونس. پھر ریاض الجنہ میں مجھے دورہ بخاری شریف میں اپنے استادوں کی برکت سے بیٹھنے کا موقع تھا. اللہ ماشاء اللہ. اور بعد میں پتا چلا کہ وہ آخری دورہ اور حلقہ تھا، اس کے اگلے سال پھر ریاض الجنہ پہ پابندی لگ گئی تھی. یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ غالباً 2001 ماشاء اللہ. یعنی میری پہلی ہی اور وہ یا دوسری حاضری تھی وہ. الحمدللہ. تو وہ بھی میں نے یہ سمجھا سرکار کہ یہ ملک ایک ایسا شرف ہے میرے لیے. لیکن ناظرین کرام، جو میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے تناظر میں جو شخصیات ہمیں نظر آتی ہیں، تو ہم کوشش کر کے ان کو دعوت دیتے ہیں. اب دیکھیں نا، اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا کرم آپ کے اوپر رہا. اس میں غالباً حضرت علامہ علوی مالکی بھی حیات تھے نا؟ بالکل حیات تھے. اور یہ شیخ صالح مہدار رحمۃ اللہ کا حلقہ تھا ریاض الجنہ میں بخاری شریف کا. اور آپ اس پہ بھی عجیب کرم بالا لطف آ رہا ہے آپ کی بات سن کر. کرم بالا کرم دیکھیے، وہ 26 رمضان تھی اللہ محمود بھائی جی، اور عصر سے مغرب ہمیں وہاں گزارنی تھی تو ہی حلقے میں بیٹھ سکتے تھے. اللہ. اور حلقہ ہوتا ہی عصر سے مغرب تھا، یعنی افطار سے پہلے ختم ہونا ہوتا تھا. بخاری شریف پڑھی جا رہی تھی، ایک ایک نسخہ 3 پڑھنے والے لوگ شیوخ تھے سب، اور شیخ بیٹھے ہیں ان کی سامنے پڑھ رہے ہیں. اس طرح اجازت بھی ہو جاتی، برکت بھی ہو. اب ریاض الجنہ میں بیٹھ کر بخاری پڑھنا، آقا کریم علیہ السلام کے ارشادات و کلام کی تلاوت کرنا، یعنی گویا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو خیر یہ تو شرف اور کرم کی انتہا ہو گئی. یہاں ممبر رسول ہے، ہاں یہاں سرکار ادھر روضہ پاک ہے، جالی مبارک ہے، آقا کریم علیہ السلام جلوہ فروز ہیں، ادھر حلقہ لگا ہوا ہے، اللہ اکبر، اور بخاری شریف ہے. اور ناظرین کرام ذرا آپ منظر کشی تو ذرا تصورات میں جائیں تو صحیح کہ حضور کا ممبر ہے، حضور کا روضہ ہے، ریاض الجنہ ہے، حضور کی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اور انوار کی بارش اور 70,000 ملائکہ کا جھرمٹ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اس پہ 70,000 فرشتے موجود ہیں. کرم بالا کرم پھر یہ ہوا جس نے مجھے سرشار کر دیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میرا بھی کیفیت ہو، کوئی پتہ نہیں تھا کس کی باری پہ کون سی حدیث آنی ہے نا، ایسے ہی پر چل رہے جس کی باری جس حدیث پہ آ جائے. اب جب میری باری آئی تو حدیث محبت آ گئی. اللہ اکبر. ہائے ہائے ہائے. بس میں نے سمجھا کہ آج مہر لگ گئی. اس دن مجھے یقین آنکھوں سے میں نے یعنی دیکھا، میں نے آنکھوں سے وہ سب دیکھا، اس کیفیت اور اس حال کو اپنے اوپر طاری پایا کہ ابھی 27ویں شب شروع ہو رہی ہے. واہ. یہ تھا 26واں روزہ، افطار ہو رہا تھا، ہم ریاض الجنہ میں تھے. اللہ. اور اب وہ 27ویں شب لیلۃ القدر بھی ساتھ جلوہ فروز ہو رہی تھی، اس کے جو گویا اس کے درمیان تھے ہم. اللہ اللہ. ہائے ہائے ہائے. اس کے درمیان اب جب حدیث پاک میری باری پہ آئی، جب میں نے یوں میری باری انہوں نے مجھے نسخہ پکڑایا، تو وہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث محبت تھی جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے آ کے پوچھا تھا کہ متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور قیامت کب آئے گی؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عددت لہا، تم نے اس کی کیا تیاری کی ہے پوچھنے والے؟ تو اس نے عرض کی میرے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو میں نے کوئی بہت نمازیں پڑھی اور نہ بہت روزے رکھے، لیکن ولیکن انی احب اللہ ورسولہ، حضور میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے. سبحان اللہ. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن جب یہ مکالمہ ہو رہا تھا تو ہم سب صحابہ اتنا خوش تھے کہ اتنا اس سے پہلے کبھی خوش نہیں ہوئے. اور آپ نے بھی پھر گویا اپنی حاضری لگوائی اور فرمایا کہ آپ گواہ ہو جائیں کہ انی احب اللہ ورسولہ و احب ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہ. سیدنا انس فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں بھی یہی کہتا ہوں جو اس اعرابی نے کہا تھا کہ حضور ہم بھی اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور شیخین کریمین صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتے.
اب یہ حدیث میری باری پہ آنا میں نے سمجھا یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ خصوصی کرم نوازی فرمائی گئی، خصوصی مہربانی فرمائی۔ تو اس طرح کی وہ کیفیات کا جھرمٹ رہتا تھا وہاں پر بھی اور یہاں آ کر بھی، اور پھر بزرگان دین اور مشائخ کی خدمت، اور اس کا پھر یہ نتیجہ ہوا کہ اس طرف سنجیدگی سے توجہ ہوئی، گویا جسے کہتے ہیں نا اوڑھنا بچھونا، یہ بن گیا قال اللہ قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انہی بزرگوں کے ساتھ رہنا چھوٹی عمر میں، یہ مجھے اعزاز و شرف حاصل رہا ہے، اور یہ جس کو بھی ہو وہ سمجھے کہ اس پر بہت بڑا کرم ہے، چھوٹی عمر میں بڑوں سے دوستی ہو جانا۔ یعنی علم آپ نے یعنی پاکستان میں بھی حاصل کیا، اور پاکستان میں رہتے ہوئے خاص طور پہ کچھ عرب ممالک مشائخ افغانستان سے بھی، افغانستان سے اور بھی، پھر عرب شیوخ اور سے بھی، بلخ سے تعلق رکھنے والے جو مولانا روم سے جی مولانا ترکمن صاحب ان کو کہتے تھے، ترک تھے وہ، ہاں، ان سے بھی آپ نے ڈائریکٹ ان سے پڑھا، مکتوبات شریف پڑھے، پھر آپ نے درس مثنوی پڑھا، مدینہ المنورہ میں الحمدللہ تعلیم حاصل کی، اور یہ جو برکتیں آپ نے بتائیں میری تو اس وقت کیا کیفیت میں میرے پاس الفاظ نہیں۔ یہ تو علم سیکھنے کے لیے اتنی ماشاءاللہ اتنی مقامات پر آپ کا جانا ہوا، اور بحرین میں شیخ راشد المریخی جی ابھی ماشاءاللہ معمر ترین بزرگوں میں ہیں، کوئی 90 سے اوپر ان کی شاید عمر ہوگی، ان سے بھی مجھے شرف ہے خلافت کا، اجازت کا، تمام اپنی انہوں نے اسناد کی اجازتیں مجھے عطا فرمائی، اور بھی بہت سارے شیوخ سے الحمدللہ یہ شرف و اعزاز ملا۔ اچھا، یہ جو آپ نے جو علوم حاصل کیے، پھر ایک اللہ رب العزت نے ایک کیفیت عطا کی، پھر لوگوں تک منتقل کرنے کا موقع آیا، ان کی تعلیم اور تربیت کا موقع آیا، تو یہاں پر بھی آپ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، یہاں پہ بھی آپ کے ادارے ہیں، اور پاکستان سے باہر کہاں آپ کے تبلیغی دورے رہے؟ پاکستان سے باہر الحمدللہ UAE میں بہت دفعہ، وہاں ہمارے احباب ہیں، محافل ہیں، حلقے ہیں، تربیت گاہیں ہیں، سلسلہ ہے الحمدللہ، اور بحرین میں وہاں پر بھی احباب ہیں، حلقہ ذکر ہے ماشاءاللہ، دوست ہیں، اہل محبت ہیں، اور سعودی عرب میں جانا ہوا، سیریا میں جانا ہوا، شکر الحمدللہ، انڈیا میں جانا ہوا، ماشاءاللہ تمام اہل محبت ہیں ماشاءاللہ، یہ ساری علم کی برکت ہیں۔ اور آپ یقین کیجئے کہ امریکہ سے جب ہم نے کشف المحجوب شروع کیا QTV پہ، امریکہ سے خواتین آئیں یہاں، اور انہوں نے بتایا کہ ہم کتاب سامنے رکھ کے بیٹھتے ہیں گھروں میں، اور کتاب ایک تھی، اب یہاں سے لے کے جا رہے ہیں، حالانکہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ، انہوں نے بتایا میرے شوہر وغیرہ ان کے بھائی اتنا بزرگوں کو مانتے نہیں ہیں، لیکن میں نے کہا یہ فیض عالم کا فیض ہے کہ لاہور سے چل کے امریکہ تک جا رہا ہے اور کام کر رہا ہے الحمدللہ۔ پھر یہ جو QTV والا پلیٹ فارم ملا، اس سے زیادہ چیزیں کھلیں، ایسی چیزیں کھلیں جن کا ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا، مجھے تو بالکل نہیں تھا، لیکن پھر اندازہ ہوا کہ یہ کتنا بڑا پلیٹ فارم مل گیا، اور رینج اب بہت بڑھ گئی، ذمہ داری بہت بڑھ گئی۔ پھر اس حساب سے ہم نے کوشش کی کہ قرآن و سنت کا اور دین کا یہ جو فیض ہے لوگوں تک اس طرح پہنچے کہ عوام اور خواص یکساں مستفید ہوں، اور الحمدللہ اس کے ہمیں پھر شواہد ملے، گواہیاں ملی۔ ابھی پچھلے دنوں قاری یونس صاحب جب ہو کے آئے UK سے، تو انہوں نے بتایا کہ وہاں کے علماء کرام بھی، عوام تو ہیں ہی ہیں، علماء کرام بھی ماشاءاللہ بہت خوش تھے، اور بڑی اظہار محبت انہوں نے فرمایا۔ یہ تمام معاملات ہیں، تمام چیزیں ہیں، اور آپ کو بحیثیت عالم دین ایک بزرگ کی حیثیت سے لوگ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور انتہائی احترام اور عقیدت کا رشتہ ہے اس سے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ہم سب انسان ہیں، ہم کتنا بھی مشہور ہو جائیں اور ہماری دینی وجوہات کی لوگ قدر بھی کرتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں، تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عالم دین خاص طور پہ کافی ساری چیزوں سے اجتناب کرنا پڑ جاتا ہے، کافی ساری جائز حلال چیزوں سے بھی انسان بہت سارے مواقع بچتا ہے، ریزرو رہتا ہے۔ تو یہ ہمارے کلچر کی وجہ سے ایسا ہے، یا اس میں آپ کیا اشارہ؟ اس میں سب کی مختلف اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں، کوئی مجبوری کے تحت کر رہا ہوتا ہے، کوئی ذوقاً کر رہا ہوتا ہے، طبیعت بھی ہوتی ہے نا کہ آپ تھوڑا گریز ہی کرتے ہیں جب چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں نا جی، خاص طور پہ روحانی طور پہ آپ کو کچھ آگاہی ہو، اور کچھ آپ کے اندر وہ
کیفیات بیدار ہوں تو وہ خود ہی آپ کو الرٹ کرتی ہیں کہ آپ محتاط رہیے. پرسنلی سیلف سیکیورٹی کے حوالے سے، اپنے دین کو، اپنے اعمال کی حفاظت کے حوالے سے یہ ایک روحانی طور پہ مدد ہوتی ہے بندے کی، تو وہ محتاط رہتا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی میرا منصب، میرا عہدہ ایسا ہے تو مجھے اپنی لیمیٹیشنز کو اور اپنی حدود و قیود کو ملحوظ رکھنا چاہیے، وہ اس وجہ سے رکھتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہمارے لوگ ہوتے ہیں علماء کرام میں بھی، دوستوں میں بھی، وہ ماشاءاللہ جیسا ماحول ہوتا ہے اس کے مطابق وہ اس کو گزار لیتے ہیں دوستوں میں. حضرت کون کون سے شعبہ جات میں دینی حوالے سے آپ خدمات انجام دے رہے ہیں تاکہ ناظرین کو زیادہ آپ کے بارے میں جانکاری حاصل ہو سکے؟ میں تو بھائی ابھی بھی طالب علم ہوں اور رہا، مجھے تو خوشی ہے الحمدللہ میرا طالب علمی کا سفر جاری رہا. یہ ابھی جا کے پی ایچ ڈی میں نے کی، میں تو باقاعدہ طالب علم رہا. کیا موضوع رہا حضرت آپ کا پی ایچ ڈی کا؟ پی ایچ ڈی جو ہے اس میں میرا کام جو ہے حدیث اور نعت دونوں پہ مشترک کام ہے تحقیق کا، یعنی اردو کی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں قبلہ علامہ صاحب کو کہ آپ کا پی ایچ ڈی ماشاءاللہ مکمل ہوا الحمدللہ. بہت شکریہ، بہت نوازش. تو مجھے خوشی یہ ہے تصنیف ادارہ ہاں اور جمعہ کیا روٹین رہتی ہے؟ مجھے تجربہ شروع سے کیونکہ شعر و ادب سے تعلق تھا تو سب سے پہلے تو 95 میں میرا فارسی مجموعہ چھپا مناقب کا، اپنے بزرگوں کے لیے جو لکھی تھی. یعنی فارسی کو اتنا ذوق ہے طبیعت میں الحمدللہ. وہ تو پھر یوز ٹو ہو گئے نا، ایسے اہل زبان کی طرح سب سے رہتا تھا انٹریکشن، تو وہ لوگ بھی بڑی خوشی کا اور محبت کا. ابھی بھی میرا کلام افغانستان، ایران میں پڑھا جا رہا ہوتا ہے الحمدللہ. تو یہ بڑی خوشی ہوتی ہے. الحمدللہ ایسے کیفیات میں ذکر کے ساتھ وہ لوگ پڑھتے ہیں تو بڑا لطف آتا ہے. ہمارے احباب یہ بتاتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر وہ تصنیف تالیف کا ایک تسلسل سے پھر نعتیہ مجموعہ اردو میں آ گیا. اسی طرح پھر میں نے 40 ایک مرتب کی تھی. کئی چیزیں اپنے بارے میں بندے کو خود بھی معلوم نہیں ہوتی، دوسروں سے پتہ چلتی ہیں. ہمارے ایک بزرگ تھے علامہ محمد عالم مختار حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محقق تھے اور کتب خانہ ذاتی ان کا تھا، لائبریری. ان کے ہاں میں ایک دفعہ بیٹھا تو فکر و نظر اسلام آباد سے جو ہمارے بہت بڑا ایک یہ رسالہ ہے، بڑا تحقیقی مجلہ ہے فکر و نظر، ادارہ تحقیقات اسلامی کا، اس میں ایک آرٹیکل چھپا ہوا تھا. تو انہوں نے مجھے نکال کے دکھایا، کہتے ہیں بھائی یہ دیکھو، یہ اتنے بڑے اس پروفیسر صاحب نے یہ مضمون لکھا ہوا ہے کہ یہاں بر صغیر پاک و ہند میں منظوم فارسی میں حدیث پر کوئی کام اگر ہوا ہو تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کی 40 کے بعد سب کانٹیننٹ میں ایک 40 ہے، 40 سیفی کے نام سے، جو کہ محمد شہزاد مجدی نام کے ایک اسکالر نے لکھی ہوئی ہے. الحمدللہ. اور وہ 40 حدیثوں کا فارسی میں منظوم ترجمہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ میرے علم میں بھی نہیں تھا، یہ وہاں سے مجھے پتا چلا کہ وہ اتنے بڑے محقق نے اس پہ کام کیا. تو اس سے پھر ایک سلسلہ پھر تراجم کا. کراچی میں گیا، مجھے یاد ہے 97-8 تھا شاید، مفتی جمیل احمد نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ نعیمیہ، سبحان اللہ، بہت شفقت فرماتے تھے، بہت شفقت. حضرت حکیم اہل سنت حکیم محمد موسیٰ امرتسری رحمۃ اللہ کی خدمت میں، چونکہ ان کا مطب ہمارے گھر کے قریب تھا تو اصل تربیت گاہ ہماری وہ تھی یہ لکھنے پڑھنے کے حوالے سے. اہل سنت سبھی جانتے ہیں کہ مرکزی مجلس رضا کے وہ بانی تھے اور انہوں نے لگایا لوگوں کو لکھنے پڑھنے پہ. پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد صاحب ہوں یا ہمارے استاد حضرت علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، تو ان لوگوں نے اس وقت جو کام کیا، تو اس وجہ سے مفتی صاحب نے، مجھے یاد ہے عربی میں تحفۃ المرغوبہ فی افضلیت الدعاء بعد المکتوبہ، حضرت مخدوم ہاشم سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کتاب تھی عربی میں نا، تو آپ نے مجھے کچھ نسخے عطا فرمائے، 10 سے ایک نسخے دیے کہ یہ استادوں کو، قبلہ شرف صاحب کو، مفتی محمد خان قادری صاحب کو، جو جانتے تھے کہ میرا ان سے تعلق. یا مخطوطہ ایڈٹ ہوا تھا وہ، قلمی چھپا پرنٹ ہوا تھا. مفتی سید شجاعت علی قادری صاحب نے وہ ایڈٹ کیا تھا اس کو، مجھے یاد ہے. اب میں وہ لایا جب ان کو حضرات کو، ایک انہوں نے فرمایا آپ کے لیے ہے، باقی ان سب علماء کو میری طرف سے پیش کرنا. تو وہ میں نے جب علماء کو پیش کیے تو مفتی صاحب نے مجھے فرمایا کہ بھئی اس کا ترجمہ ہی کر دیں آپ. اب میرا اس وقت کوئی فارسی ترجمے تو میں نے 1-2 کیے تھے، عربی کا ترجمے کا تجربہ اتنا نہیں تھا. تو انہوں نے حوصلہ افزائی کی، استادوں نے بھی فرمایا کہ بھئی ٹھیک ہے. وہ میرا پہلا ترجمہ وہ میں نے کیا، مفتی صاحب نے اس کا پیش لفظ لکھا.
اور اس پر مجھے یاد ہے حیدرآباد سندھ سے جو ڈاکٹر نبی بخش بلوچ صاحب تھے، جی 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 جی، بہت بڑے بہت استاذ الاساتذہ، بالکل، بالکل۔ انہوں نے بھی وہ نسخہ دیکھا اور میرا ترجمہ دیکھا، اور اس پہ مجھے خط لکھا تھا، وہ میرے پاس ہے، کہ بڑی مجھے شاباش دی اور مبارکباد پیش کی۔ تو یوں یہ سفر جو تھا تصنیف، تالیف کا، تحقیق کا، ترجمے کا، بڑھتے بڑھتے پھر وہ آگے ایم فل اور پھر پی ایچ ڈی اور یہاں تک پہنچا۔ پی ایچ ڈی میں میرا جو ہے اردو نعتیہ شاعری میں وارد احادیث کی استنادی حیثیت، یعنی حدیث اور نعت دونوں کا ایک مطالعہ ہے، ایک ریسرچ اسٹڈی ہے۔ کچھ میں ایک ہٹ کے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی آپ نے کافی ساری نعتیں بھی کہی، جی، اور یہ جو نعت کہی جاتی ہے، لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایک کیفیت عطا ہوتی ہے یا الفاظ عطا ہوتے ہیں، خود بخود وہ اشعار میں ڈھلتے ہیں، یہ کیسے مطلب یہ ہائے ہائے، بیٹھ جاتا ہوں لیے سوچ کا خالی کاسا، ہے؟ بیٹھ جاتا ہوں لیے سوچ کا خالی کاسا، غیب سے نعت کے اشعار چلے آتے ہیں۔ ہاں ہاں، سبحان یوں بھی ہوتا ہے، اچھا، ہائے ہائے، کرم پہ آئے تو نعت اتری، وہ مسکرائے تو نعت اتری۔ سبحان نعت تو عطا ہے نا، آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں۔ یہ کون سا ایسا وقت ہوتا ہے جس وقت یہ خاص طور مضامین آ رہے اچھا، ہوتے ہیں؟ کئیوں کے لیے تو وقت ہوتا ہے، کئیوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا۔ اچھا، کرم کا تو کوئی وقت نہیں۔ یقین کیجئے میں نے خواب میں بھی نعت کہی سبحان اللہ، اور صبح اٹھ کے لکھی ہے، یہ آج پہلی بار بتا رہا ہوں، کس کو یہ باتیں نہیں بندہ بتا سکتا، اپنے پرسنل تجربے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ۔ ایسے ہوا ہے، میں سونے کے لیے لیٹ گیا ہوں، اور اب تو چونکہ یہ موبائل کی ایک سہولت ہے، کاغذ پینسل ہر وقت تو آپ کے پاس نہیں ہے، اب اس میں کئی نعتیں ایسی ہیں جو کاغذ پہ کبھی لکھی ہی نہیں ہیں، وہ سب موبائل پہ کمپوزڈ ہیں۔ آڈیو ریکارڈ کر دیا، لکھ آڈیو نہیں میں کرتا، آڈیو شاعری آڈیو آپ کر نہیں سکتے، صحیح، ہاں شاعری میں اور اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، جو پہلے سے آپ کو یاد ہو وہ تو آپ آڈیو کر لیں گے، جو عطاہی ایک ایک لفظ پیچھے سے آ رہا ہوگا اس کو آپ کیا بولیں۔ شاعری میں کون اساتذہ رہے آپ کے؟ شاعری میں ہمارے استاد تھے پروفیسر سیف اللہ خالد صاحب، ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے کالج کے زمانے میں، ادبی حلقہ تھا اصل میں، ایک ینگ رائٹر سوسائٹی بنی اردو اشعار کہتے تھے وہ؟ ہاں، وہ اردو کے شاعر تھے۔ تو فارسی میں تو سمجھ لیجئے کہ جب ہمارے ان بزرگوں سے نسبت ہوئی اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بڑے مولانا جامی ان کو پڑھا تو وہ والی برکتیں، مولانا جامی کی زمین میں اس زمانے میں نے 20 سال کی عمر میں منقبت کہی تھی، اور وہ پوری دنیا میں اس وقت مقبول ہے، بزم اہل عشق رقصاں از نگاہ مست تو، دشت قلبم شد گلستاں از نگاہ مست تو، یہ مولانا جامی کی زمین ہے، لیکن وہ مشائخ کا تصرف ہے نا، کہ ابھی مجھے فارسی اس وقت اتنی آتی بھی نہیں تھی جب منقبت لکھی، تو یہ مشائخ کا تصرف ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو، دنیا کا بہترین ڈاکٹر ہو یا بہترین عالم دین ہو، کہتے ہیں ماں کو اپنا بیٹا چاہیے ہوتا ہے، بے شک، چاہے کوئی ڈاکٹر ہو، عالم ہو، سبحان، اور بیوی کو اپنا شوہر چاہیے ہوتا ہے، وہ نہیں کہتی کہ میرا شوہر عالم ہے۔ گھر میں بھی ہر وقت پند و نصائح کا سلسلہ جاری رہتا ہے، یا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، ڈانٹ پیٹ، یا ایسا نہیں ہے، یا بچوں یا گھر والوں کے ساتھ کچھ تفریح، تباہ، کھیل کود، ہم تو بڑے سلسلہ اس طرح سے محبت، تعلق، دوستی اور بات چیت، ظاہر ہے گھروں میں یہ ہونی چاہیے، گھر کا مطلب یہ ہے، آپ کسی کلاس روم میں تھوڑی بیٹھے، گھر دیکھیے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی پڑھے نا تو سبحان اللہ لگتا ہے یہ ہم سب عبادت کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی پیش نظر سیرت طیبہ ہو اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہو، پھر ہم نے تو عملاً دیکھا اپنے مشائخ کو، ان کی زندگیوں کو، کہ بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ کیسی ڈیلنگ ہے، تو اس سے بڑی رہنمائی مل جاتی ہے۔ سیرت طیبہ پہ نظر ہو تو آپ تو ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس میں تو مجھے ثواب بھی ملے گا۔ اچھا، اکثر لوگوں کی رائے یہ کہ علماء کرام تھوڑے جلالی مزاج کے ہوتے ہیں اور غصے والے ہوتے ہیں، بات کرتے ان کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے، خوف آ رہا ہوتا ہے، تو کیا وجوہات ہیں لوگوں کی اس طرح کی رائے کیوں ہے؟ ظاہر ہے مزاج تو ہر انسان کا آپ سمجھتے ہیں، ہر انسان کے، علماء نہیں صرف، ہر انسان کے اندر جلال جمال، سارے جذبے، ساری کیفیات ہوتی ہیں، اور علماء بھی انسان ہی ہیں، لیکن اب کیا ہوتا ہے اس میں ایک بہت بڑا راز ہے جو میں عرض کروں، وہ یہ ہے کہ یہ جو علم ہے نا، علم جب یہ اپنی ریئل شیپ میں ہوتا ہے نا، اپنی حقیقی حالت میں، نور کی کیفیت میں ہوتا ہے،
تو اس کی اپنی بھی ایک ہیبت ہوتی ہے، ایک اپنا بھی جلال ہوتا ہے علم، کیونکہ یہ صفات الہیہ میں سے سبحان اللہ۔ جب یہ ظہور کرتا ہے کسی بندے کے اندر تو اس کے اثرات آتے ہیں۔ ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ ایک بہت جمالی مزاج کے بزرگ علم و فضل کے غلبے کی وجہ سے ان سے کبھی جلال کا اظہار ہو رہا، اور بہت جلالی لوگ مزاجن کبھی کبھی علم کی صفت علمی کی ایسی تجلی ان کے اوپر ظہور کر رہی ہوتی ہے کہ وہ بڑے جمال اور بڑے پیار اور محبت سے رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اہل علم ہیں، واقعی اہل علم ہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں ان پر ساری علمیت کے باوجود طبیعت کا غلبہ رہتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی طبیعت پر شریعت غالب آ چکی ہوتی ہے، وہ اپنے ان کے اختیار میں نہیں ہوتا، شریعت کو ہمیشہ ہر ہاں، وقت ہر لمحہ وہ اس ہر وقت لحظہ مقدم بہر رنگے کے می رقصانیم میں یار می رقصم، ان کے اپنی ذاتی معاملات نہیں ہو رہے ہوتے، اور اب عام آدمی اس کو سمجھ نہیں رہا ہوتا۔ تو یہ تھوڑا سا فرق اگر ملحوظ رکھا جائے نا، تو آپ جب کسی کو عالم دین مان لیتے ہیں تو اس کو اتنی سی رعایت دے دیجئے کہ بھائی چونکہ ایکسٹرا آرڈینری وہ بندہ ڈیوٹی کر رہا ہے، تحمل علمی بھی تو ایک خدمت ہے نا، اور اس کے لیے بھی ایک ایکسٹرا آرڈینری طاقت چاہیے، غیر معمولی ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، ظرف چاہیے، اور وہ برداشت کر رہا ہے، اور وہ اٹھائے ہوئے اس امانت کو جس کو رب کائنات نے فرمایا تھا فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، وہ جو امانت زمین و آسمان نہ اٹھا سکے انسان نے اٹھائی ہوئی ہے۔ یہ علماء کو آپ اتنا ایزی بنا لیا کریں کہ وہ بھائی ایک ذمہ داری کے بوجھ تلے دبا ہوا شخص ہے، ہماری ہی طرح کا عام آدمی معاشرے میں ہے، لیکن اس پر ایک اضافی ڈیوٹی ہے، انتہائی فرض کفایہ کی ڈیوٹی کر رہا ہے وہ آپ ہی کے درمیان رہ کر، اور اگر وہ آپ کو مل بھی رہا ہے، اکاموڈیٹ بھی کر رہا ہے، اور آپ سے بات چیت بھی کر رہا ہے، تو آپ سمجھیں کہ اس کا تھوڑا سا شکریہ ادا کر دینا چاہیے۔ حضرت ARY QTV ایک عرصے سے دین متین کی خدمت کے لیے کوشاں ہے، اور کیا مالکان سے بھی آپ ملے ہیں، مطلب کتنا ان کو جذبہ ہے دین متین کی خدمت کرنے کا ٹی وی چینل کے ذریعے سے، تو آپ ARY QTV کی خدمات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ARY QTV کی خدمات کے حوالے سے میں حاجی صاحب کو ایک پیغام ابھی تک دے نہیں سکا ہوا، شاید چلیں آج چلا جائے۔ بغداد شریف حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے صحن میں ایک سید زادے ہندوستان سے مجھے ملے، ان کے مرید، ان کے بچے، حتیٰ کہ ان کی اہلیہ بھی ساتھ تھی، انہیں بھی بلوایا انہوں نے، اور مجھے فرمانے لگے، جاتے ہی کوئی تعارف نہیں تھا، قد بھی ایسا تھا، تو مجھے کہتے ہیں آپ کے لیے ہم نے بڑی جنگ لڑی۔ اچھا، میں حیران ہو گیا، خیر تو غوث پاک کے صحن میں کھڑے ہیں اتنے بڑے، ملے بھی بڑے سرشاری اور والہانہ کیفیت میں، کہنے لگے بھائی ان کو بتائیے گا اپنے چیئرمین صاحب کو ARY کے۔ کیا جی؟ کہتے ہیں جناب وہاں وہ ہم یہ احمد آباد اور گجرات اور اس والے علاقے میں ہم لوگ ہیں، تو چیمبر آف کامرس میں الحمدللہ ہمارا غلبہ ہے، تعداد میں تو ہم کم ہیں، ویسے منورٹی ہیں، لیکن QTV پہ یار پابندی لگ رہی تھی ہمارے علاقے میں، تو ہم نے جا کے فائٹ کی اس کے لیے، ماشاءاللہ، تاجروں نے، چیمبر آف کامرس کے مسلمان جو لوگ تھے، اور اس ہندو آفیسر کے سامنے ٹیبل پر آپ کا کلپ رکھا، جب اس نے کہا یہ آتنکواد پھیلاتے ہیں بھائی ہم بند کریں گے اس کو، تو کہتے ہیں ہم نے آپ کا ایک کلپ رکھا ہوا تھا اسی موقع کے لیے، وہ چلا دیا، اسے دکھایا، سنو اس میں آتنکواد دکھاؤ، ماشاءاللہ، جب وہ سنا کہنے لگا بھی ٹھیک ہے آپ یہ چلائیے، تو ایک جملہ انہوں نے مجھے کہا، کہنے لگے آپ کو میں بتا دوں آپ کی وجہ سے ہندوستان کے لاکھوں نوجوانوں کا ایمان بچا ہوا ہے، الحمدللہ۔ تو یہ ARY QTV کی میں خدمت کی ایک سمجھیے ہلکی سی جھلک دکھا رہا ہوں جو میرے ذاتی تجربے میں ہے۔ پھر میں نے بحرین گیا تو وہاں پر ایک نوجوان تھا، آپ سے بھی اس وقت چھوٹی عمر کا تھا، مجھے اپنے گھر کے کچن میں لے گیا، میں بڑا حیران ہوا مجھے کچن میں کیوں لے جا رہا ہے، تو وہاں ایک LED لگی ہوئی تھی چھوٹی سائز کی، کہتے ہیں جی دیکھیں کبھی کچن میں کوئی LED لگا تھا، میں بڑی باہر تو لگی تو ہوئی اتنی بڑی، کہتے ہیں یہ میری امی نے لگوائی ہوئی ہے، اس وقت ہمارا ترتیل القرآن لائیو چلتا تھا، ماشاءاللہ، ترتیل القرآن لائیو تھا 11 سے 12، تو انہوں نے کہا اس وقت وہ کچن میں ہوتی ہے، ان کا کچن ٹائم ہوتا ہے، تو یہ صرف اس کے لیے لگی ہوئی LED الحمدللہ، کہ جب میں وہاں ہوں الحمدللہ، تو پھر میرا پروگرام مس نہ ہو جائے۔ الحمدللہ، ایک پولیس میں لوگ تھے، میرے بھائی بھی بحرین میں تھے، تو میں ان کے ہاں ٹھہرا، ہوٹل میں نہیں ٹھہرا، وہ آ گئے،
یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ کہتے یہ آپ کو لینے آئے ہیں پروگرام کے بعد نا، وہ گھر آ گئے. گھر انہیں معلوم تھا، پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا. محفل میں پتہ چلا کہ یہ تو ان کے جو مینیجر ہیں HBL کے یہاں، شہباز صاحب ان کے بھائی ہیں، یہ علامہ صاحب جو آئے ہوئے ہیں. تو انہیں ان کا گھر بھائی کا معلوم تھا، وہ پیچھے آ گئے. کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ان کی والدہ کو پتہ چلا ہے، تو بڑی عمر کی بزرگ خاتون تھیں. انہوں نے کہا آپ نے بچوں گھر نہیں آنا جب تک ان کو لے کے نہ ہو علامہ صاحب. اچھا، میں گھر داخل نہیں ہونے دوں گا. الحمدللہ. بھائی وہ مجھے لے کے گئے، اور وہ بزرگ ہماری والدہ کی عمر کی خاتون تھی، زار و قطار روئیں مجھے دیکھ کر. 7 پوتیاں، نواسے سب جمع کیے ہوئے خاندان. میری بھی عجیب کہ میں کہ کیا کر. الحمدللہ. وہ کہنے لگے کہ جناب آپ کو کیا بتائیں، اسی سے اندازہ لگا لیں ہم آپ کو لے کے آئے ہیں. نہ ان کی کوئی نماز قضا ہے الحمدللہ. اور نہ آپ کا کوئی پروگرام قضا ہے. اللہ اللہ، اتنی آپ سے محبت کر. الحمدللہ. یہ QTV کے فیض کی میں ہلکی سی جھلک دکھا. الحمدللہ. ناظرین کرام، کہتے ہیں ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، لیکن علامہ صاحب کی خوشبو ایک انتہائی، ہر لمحے اس خوشبو کے اندر اضافہ اور مختلف جہتیں جو ہے وہ محسوس آپ بھی کر رہے ہوں گے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم علامہ صاحب کا سایہ سلامت رکھے، ہمیں خوب ان سے ایک حساب فیض کی توفیق عطا فرمائے، اور ARY QTV کی اللہ تعالیٰ خدمات کو قبول فرمائے انشاءاللہ بہت جلد. اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں علامہ صاحب کے ایک بار پھر. بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ. انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے پاس، آپ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ.